تو حیا کر کے کھڑے ہوں کہ مولا کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کا حیا کیا ہے، اس کی طرف چہرہ کرنے کا ادب کیا ہے، اس کی طرف دل کرنے کا ادب کیا ہے۔ اور پھر یہ ادب کے خلاف ہے کہ کھڑے مولا کی بارگاہ میں ہو اور دل غافل ہو، نہیں، دل بھی اس کے ساتھ شاغل ہو، دل بیدار ہو۔ غفلت کے ساتھ کسی بڑے کی مجلس میں بیٹھنا بے ادبی ہے، اللہ کے حضور کھڑے ہونا کیسے ادب ہوگا؟ پھر اس کے بعد اپنی جو نماز ہے وہ اتنی قبول ہے جتنا خشوع ہے اس کے اندر، جتنا نماز کے اندر خضوع ہے اس قدر قبول ہے، جتنی اس کے اندر تضرع اور تواضع ہے اتنی قبول ہے۔ اور نماز کا ادب یہ ہے، اے طالب، اے معتکف، اے رفیق، اے کارکن، اے مسلمان، نماز کو اس طرح پڑھ جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ اور اگر دیکھنے کی کیفیت نصیب نہیں تو کم سے کم اس دھیان میں مگن رہ کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ دھیان غالب رہے نا کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، پھر بندہ بے ادبی نہیں کرتا، بندہ غفلت نہیں کرتا، بندہ بے دھیان نہیں ہوتا، دائیں بائیں نہیں دیکھتا۔ کبھی آپ ایسا نہیں کرتے، یعنی بیٹا، بچہ، پوتا، باپ دادا سے بات کر رہا ہو، بیٹے والدین سے بات کر رہے ہوں اور چہرہ دوسری طرف کر رہے ہوں، فوری ماں یا باپ جو بھی ہے بڑا، وہ کہے گا بیٹے میری طرف دیکھو۔ یا بندہ بات کر رہا ہو بیٹے سے، بیٹی سے، اولاد سے، اور وہ سن رہے ہو کانوں سے مگر چہرہ کسی اور طرف کیا ہوا ہو، نہیں، فوری ماں باپ کہیں گے نہیں بیٹو لسن ٹو می، سنیں، اور لسن کرنے کا مطلب ہے مجھے دیکھو بھی، دھیان میری طرف رکھو۔ اس طرح بندہ اللہ سے کلام کر رہا ہے اور دھیان کسی اور طرف رکھے، اللہ سے مناجات کر رہا ہے، سبحان ربی الاعلیٰ کہہ رہا ہے اور دھیان کسی اور طرف گردش کر رہا ہے، سبحان ربی العظیم کہہ رہا ہے، دھیان کسی اور طرف گھوم رہا ہے، ہاتھ باندھ کر اللہ کے حضور کھڑا ہے مگر دل اور خیالات کسی اور طرف گھومتے ہیں۔ یہ بے ادبی ہے، یہ نماز کو اسی طرح گرا دیتے ہیں۔ لہذا اگر نماز میں دل حاضر نہیں ہے تو گویا یہ نماز کی بے ادبی ہے۔ پھر نماز کے اندر آپ ارکان ادا کرتے ہیں، ان کے درمیان اعتدال کریں، رکوع کے بعد کھڑا ہوں، قوما میں پورا کھڑے ہونے تک کھڑا ہونا چاہیے۔ بعض لوگ رکوع کر کے آدھا کھڑے ہو کے تو تیزی سے سجدے میں چلے جاتے ہیں، یہ بے ادبی ہے، اس سے نماز کامل نہیں ہوتی، ناقص ہے۔ پورا قیام کرے، پھر جب سجدے میں جائے تو دوسرے سجدے کے لیے اٹھے اور پورا بیٹھے، پورا۔ بعض لوگ سجدے سے آدھا اٹھتے ہیں اور پھر دوسرا سجدہ کر دیتے ہیں، یہ سب آداب نماز کے خلاف ہے۔ اجرت نہیں ہے، جب مولا کے حضور ہیں تو خدا کے لیے اجرت کو باہر چھوڑ دو۔ چند لمحات جو اللہ کی بندگی، طاعت اور عبادت میں بسر ہو رہے ہیں وہ اطمینان سے ادا کرو، آداب کے ساتھ ادا کرو، احکام کو کامل آداب کے ساتھ بجا لاؤ، ہر چیز میں آپ کا اطمینان ہو، سکون ہو۔ اس لیے کہ نماز کا جو ستون ہے، نماز کا رکن اور نماز کا آپ سمجھیں پورا ستون جس پر نماز قائم ہے، وہ خشوع اور خضوع اور حضور قلب اور اطمینان ہے۔ تو اللہ کے لیے اس کی یاد میں خشوع اور خضوع اور یکسوئی اور توجہ اور انہماک اور ذوق اور شوق، یہ نماز کا عماد ہے، نماز کا ستون ہے، پلر ہے نماز کا، اس پر نماز کھڑی ہے۔ پھر امام غزالی نے ایک حدیث کا بیان کیا ہے، انہوں نے اس کو ذکر فرما دیا ہے، مگر وہ حدیث مسند امام احمد بن حنبل میں بھی آئی ہے، ابو داود میں، نسائی میں، اور کثرت کے ساتھ یہ حدیث ان الفاظ میں آئی ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا ان العبد لیصلی الصلاۃ فلا یکتب له منها سدسها ولا عشرها، کہ ایک بندہ نماز پڑھتا ہے لیکن اس کے نامہ اعمال میں اس نماز کا چھٹا حصہ بھی نہیں لکھا جاتا، یا فرمایا کہ 10واں حصہ بھی نہیں لکھا جاتا اس نماز کا، اس کے نامہ اعمال میں نماز کا چھٹا حصے کا اجر بھی نہیں ملتا، 10واں حصہ، ایک جز اتنا بھی نہیں لکھا جاتا کہ اتنے 10واں حصہ نماز پڑھی۔ اور حدیث کے الفاظ یہ بھی ہیں وَمَا كُتِبَ لَهُ إِلَّا عُشْرُ صَلَاتِهِ، اس کی نماز کا 10واں حصہ بھی اس کے نامہ اعمال میں نہیں لکھا جاتا
یا کسی کے نامہ اعمال میں 9واں حصہ بھی نہیں لکھا جاتا، کسی کے نامہ اعمال میں نماز کا 8واں حصہ بھی نہیں لکھا جاتا، کسی کے نامہ اعمال میں 7واں حصہ، کسی کے نامہ اعمال میں 6، کسی کے نامہ اعمال میں 5واں، کسی کے 4، کسی کے 3، کسی کے نامہ اعمال میں آدھا حصہ لکھا جاتا ہے، باقی آدھا نہیں لکھا جاتا، کسی کے 2 حصے نہیں لکھے جاتے، کسی کے 8 حصے نہیں لکھے جاتے، 1 حصہ لکھا جاتا، کسی کے 9 حصے نہیں لکھے جاتے، بس 1 حصہ لکھا جاتا۔ یعنی نماز اس نے پوری پڑھی، مگر نامہ اعمال جب کھلے گا تو اس میں نماز کے چھوٹے چھوٹے جز ہوں گے، پوری نماز کم لوگوں کے نامہ اعمال میں لکھی ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے نماز ادا کی مگر اس کے آداب ادا نہ کیے، بے ادبی کے ساتھ ادا کی، اس میں خشوع نہ رکھا، اس میں خضوع نہ رکھا، اس میں توجہ اللہ کی طرف نہ تھی، اس میں ذکر نہ تھا، ذوق و شوق نہ تھا، دل کی توجہ اللہ کی طرف نہ تھی، سکون نہ تھا، اطمینان نہ تھا، قیام و قعود اور سجود صحیح نہ تھے، غفلت سے دل کو پاک نہ کیا تھا، کلمات کو صحیح نہیں پڑھا تھا، تیزی سے توڑ کر کلمات پڑھ لیے تھے، عجلت میں تھا، نماز سے فارغ ہونے کی تیزی تھی، یہ ساری چیزیں مل کر اس نماز کے اجور کو، اجر کو ضائع کرتی چلی جاتی ہیں۔ بندے نے دیکھیے وقت بھی نکالا، پڑھی بھی اور نہ پڑھی جیسی پڑھی۔ یہ نماز کے آداب ہیں۔ اسی طرح ہر چیز کے میں نے آپ کو کچھ بدایت اور ہدایہ میں سے نماز کے آداب بیان کر دیے، پھر اسی طرح اس کے بعد امام غزالی نے آداب الصیام کی فصل قائم کی ہے، پھر روزے کے آداب ہیں۔ جیسے حدیث بیان کی میں نے نماز کے لیے کہ بندہ نماز پڑھتا ہے مگر اس کے نامہ اعمال میں بس اس کا 10واں حصہ، صرف ایک چھوٹا سا جز لکھا جاتا، 9 حصے نہیں لکھے جاتے، اور کئی ایسے ہیں جن کی آدھی نماز لکھی جاتی ہے اور آدھا نہیں لکھا جاتا۔ کوشش کریں کہ آپ ان لوگوں میں بنیں کہ آپ کی پوری نماز آپ کے نامہ اعمال میں لکھی جائے۔ اگر 10 حصے ہیں تو 10 کے 10 حصے لکھے جائیں۔ اس طرح روزے کا بھی، آج کل روزے کے ایام ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کتنے روزے دار ایسے ہیں، کم من صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع والعطش، جو اور عطش کے سوا، یعنی بھوک اور پیاس کے سوا ایسے کئی روزے دار ہیں جنہیں اور کچھ نہیں ملتا، اس لیے کہ اس نے کھانے پینے کا، پیٹ کا روزہ رکھا، کانوں کا روزہ نہیں رکھا، کان سے گناہ سنتا رہا، آنکھ کا روزہ نہیں رکھا، آنکھ سے گناہ دیکھتا رہا، زبان کا روزہ نہیں رکھا، زبان سے گناہ کہتا رہا، چغلی کرتا رہا، جھوٹ بولتا رہا، غادہ خلافی کرتا رہا، لغویات کہتا رہا۔ اس نے ہاتھ کا روزہ نہیں رکھا، ہاتھ سے گناہ کرتا رہا، پاؤں سے گناہ کرتا رہا، سارے لین دین میں گناہ کرتا رہا، لہذا اس کا روزہ اجر میں ریڈیوس ہوتا چلا جاتا ہے، جیسے نماز کی بات کی۔ لہذا ہر حکم، نماز ہو، روزہ ہو، اسی طرح حج، زکوٰۃ ہے، صدقات ہیں، حج ہے، عمرہ ہے، الغرض جتنے بھی احکام ہیں ان تمام احکام کے آداب ہیں۔ صرف کیا ہوگا، آداب جب پورے نہیں ہوں گے تو آپ کو قیامت کے دن یہ عذاب جہنم کا نہیں ملے گا کہ اس نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ عذاب جہنم جو بے نمازی کے لیے ہے، جو آقا علیہ السلام نے فرمایا نماز ترک کر دینے والے کے لیے عذاب جہنم ہے، دوزخ ہے، اس عذاب سے بندہ بچ جائے گا، مگر عذاب سے بچنے کے بعد بقایا وہ نماز اسے اللہ کی قربت کے جو درجات ہیں وہ عطا نہیں کر سکے گی، چونکہ اس کے آداب، نماز کے اپنے آداب ہی ملوز نہیں تھے، روزے کے اپنے آداب ملوز نہیں تھے۔ تو بنیادی چیز جو سمجھنے والی ہے وہ یہ، ہر عبادت کا ایک ادب اور اس کے آداب ہیں، یہ آداب شریعت ہیں۔ پھر معاملات آتے ہیں، ان کے آداب ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے علاوہ پھر تعلقات کے آداب ہیں، زندگی کے معاملات کے آداب ہیں، ہر چیز کا ایک ادب ہے۔ تو شریعت کے ان تمام اوامر و نواہی اور تمام احکام جن کی بجا آوری خواہ فرض کے درجے میں ہے، خواہ واجب کے درجے میں ہے، خواہ سنت کے درجے میں ہے، مؤکدہ اور غیر مؤکدہ کے درجے میں ہے، خواہ مستحب کے درجے میں ہے، ان تمام احکام کی بجا آوری کے لیے آداب ہیں۔ ان آداب کو بجا لانا، ان آداب کو ملحوظ رکھنا اور زندگی میں محفوظ رکھنا، یہ ہے تقوی۔
پھر معاملات ہیں، اس معاملات میں انسان کی اپنے جسم کے ہر عضو کے بھی آداب ہیں، انسانی اپنے جسم کے ہر عضو کے آداب ہیں. یعنی اللہ رب العزت نے ہمیں کان دیے، ان السمع والبصر والفؤاد، یہ کان، یہ آنکھ اور یہ دل قیامت کے دن ہر ایک سے اس کے احوال کا پوچھا جائے گا. کان کہاں استعمال ہوا اور کہاں نہیں استعمال ہوا، آنکھ کہاں استعمال ہوئی اور آنکھ کہاں نہیں ہوئی، ہاتھ کہاں استعمال ہونا تھا اور کہاں استعمال کیا گیا، پاؤں کو کہاں استعمال ہونا تھا اور کہاں کہاں استعمال کیا گیا، زبان کو کہاں استعمال ہونا تھا کہاں کہاں استعمال کی گئی، توانائی کہاں استعمال ہونی تھی کہاں استعمال کی گئی، مال و دولت کہاں استعمال ہونی تھی کہاں استعمال کی گئی، طاقت، قوت، توانائی، فہم، علم، صلاحیت، ہر شے جس کا استعمال ہے اس کا ادب ہے. ہر عضو جس کا استعمال ہے اس کے اوپر حکم ہے اور اس کا ایک ادب ہے. ہر شے کے استعمال کے ادب کو بجا لانا یہ تقویٰ ہے. اب کان کی بات کر رہا تھا، کان سے کیا سنیں اور کیا نہ سنیں. یہاں ایک سوال ذہنوں میں آ سکتا ہے، اور میں ایسا نہ ہو کہ کچھ لوگ اس گفتگو کے دوران اس سوال میں الجھ جائیں اور بات سمجھ میں نہ آ سکے. سوال یہ آ سکتا ہے کہ یہ تو بڑی مشکل بات ہے، اتنا دھیان کون کرے، یہ تو بڑا مشکل ہے، اس کو نبھانا بڑا مشکل ہے. میں اس کو چاہتا ہوں اس مشکل کو پہلے ہی نکال دوں تاکہ بات پوری سمجھ آ سکے. کوئی مشکل نہیں ہے. آپ اب سوچیں گے کیسے مشکل نہیں ہے، یہ مجھے تو بہت مشکل لگ رہی ہے ساری بات. نہیں، میں جواب دے رہا ہوں قطعاً مشکل نہیں ہے. اب اس الجھن کو دور کرتے ہیں، یہ مشکل نہیں ہے. جواب یہ ہے، اور یہ بات آپ کی سمجھ میں انشاءاللہ آ جائے گی، ہر کام جو شخص نہیں کرتا اس کے لیے مشکل ہے. ہر کام جس کی پریکٹس بندہ نہیں کرتا وہی اس کے لیے مشکل ہے. اور جب اس کام کو بندہ سیکھ لیتا ہے اور پریکٹس کرتا ہے وہ اس کے لیے مشکل نہیں رہتا. میں اس کی چند ایک مثالیں دیتا ہوں تاکہ کانسیپٹ کلیئر ہو جائے. ڈرائیونگ کو لے لیں، سائیکل چلانا لے لیں. اگر آپ سائیکل چلانا سیکھیں گے نہیں اور بغیر سیکھے کوئی آپ کو سائیکل دے دے اور کہ اس پر چڑھ جاؤ اور چلاؤ تو مشکل لگے گا نا، لگے گا، گر جائیں گے. اور جب آدمی آپ سائیکلنگ سیکھتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے چھوٹی عمر میں سیکھ لیتے ہیں اور آپ بچپن سے آغاز کراتے ہیں بچے کو. یہ لائف کا پروسیس ہے. پہلے وہ 3 پہیوں والی سائیکل لاتے ہیں، اس سے آغاز کرواتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ بائیسیکل لے آتے ہیں 2 پہیوں والی جن کے ساتھ تھوڑا سا وہ سپورٹو پہیے لگے ہوئے ہوتے ہیں. آہستہ آہستہ وہ سپورٹو پہیے اٹھاتے ہیں، پھر آپ بائیسیکل بچی چھوٹی عمر میں چلا لیتے ہیں. تو جب ایک آدمی سائیکلنگ سیکھ لیتا ہے تو اس کے لیے بھی مشکل رہتا ہے. اب سوال کا جواب، جس نے نہیں سیکھا اس کو سائیکل دیں بھی آپ چلائیں گے، کہنا اٹس ڈیفیکلٹ، یہ مشکل ہے، میں کیسے چلاؤں، گر پڑوں گا. اس کو 100 ڈر آئیں گے. بالکل درست ہے، اس لیے کہ اس نے چلانا سیکھا نہیں، اس کے لیے مشکل ہے. جو چلانا سیکھ لے اس کے لیے مشکل نہیں ہے. سادہ سی بات ہے. آپ موٹر سائیکل کو لے لیں. میں نے نہیں سیکھا تھا، ایک زمانے کی بات ہے، بڑی پرانی، یہ 60s کے اواخر کی یا 70s کے شروع میں. ویسپا ایک سکوٹر ہوا کرتا تھا، پتہ نہیں آج کل پاکستان میں ہے یا نہیں، ویسپا سکوٹر. تو میں ایک دن ویسپا پہ چڑھ گیا بغیر سیکھے. صرف سائیکلنگ کرتا تھا اسکول میں، چھوٹی عمر میں سائیکل چلاتا تھا، سکوٹر موٹر سائیکل نہیں سیکھا تھا. بغیر سیکھے ویسپا پہ چڑھ گیا اور پھر ستم بالا ہے، ستم یہ کہ خود چڑھا اور ساتھ پیچھے دوست کو بٹھا لیا. اللہ اس کی بخشش فرمائے، انتقال ہو گیا ان کا. شیخ ظفر ان کا نام تھا، میرے دوست تھے. ان کو اور تھے بھی خاصے بھاری جسم کے. تو ان کو بٹھا لیا میں نے کہ آپ پیچھے بیٹھ جائیں. اب وہ ڈرتا رہا، اس نے کہا آپ نے کبھی چلایا نہیں، سیکھا بھی نہیں اور چلا رہے ہیں اور مجھے بھی ساتھ بٹھا رہے ہیں. میں نے کہا چلو کوشش تو کرتے ہیں، کچھ تو ہوگا. تو میں نے وہ ویسپا اس کو ساتھ بٹھا لیا اور میں نے وہ گیئر کہتے ہیں کیا، وہ میں نے اس کو گھمایا. یک لخت ویسپا سکوٹر جو میرا وہ آسمان کی طرف اس کا منہ ہو گیا.
جیسے براق جاتا ہے یا راکٹ اوپر کی طرف ہو گیا. وہ جو دوست تھا وہ تو اچھل کے گر کے پرے جا پڑا, لیکن میں نے کہا کہ میں نے نہیں چھوڑنا. میں اس کو پھر نیچے لے آیا اور اترا نہیں, گرا نہیں, بس میں نے پھر اس کو ایڈجسٹ کیا اور چلایا. میں نے پہلے ہی دن پھر وہ پورے محلے کا ارد گرد سڑکوں کا چکر لگا لیا, پھر چلاتا رہا. پھر میرے لیے مشکل نہیں رہا. اب یہ آپ اپنی زندگی میں آزما لیں. میں نے تو آپ کو ایک آپ کے تفنن طبع کے لیے, ذوق کے لیے ایک واقعہ سنا دیا جو یاد آیا مجھے. تو مقصد بات کا یہ ہے, گھوڑے پر چڑھنا میں نے نہیں سیکھی. مجھے کوئی کہے آپ گھوڑے پر رائڈنگ کریں, ہارس رائڈنگ کریں, میں کہوں گا مشکل ہے. کیوں؟ میں نے نہیں سیکھی. اور جنہوں نے سیکھی ہے ان کے لیے مشکل نہیں ہے. یہ مشکل ہے ایک ریلیٹو ٹرم ہے. جو نہیں سیکھتا اور نہیں پریکٹس کرتا اس کے لیے مشکل ہے, جو سیکھتا ہے پریکٹس کرتا ہے اس کے لیے مشکل نہیں ہے. تو آپ نے جب کہا کہ یہ جی مشکل ہے جو آپ بتا رہے ہیں, تو آپ نے بھی سچ کہا. اور میں نے جب آپ کے گوش گزار کیا کہ مشکل نہیں ہے, تو میں نے بھی سچ عرض کیا. جو نہیں سیکھے گا اس کے لیے مشکل رہے گا عمر بھر. چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے 6-7 مہینے, 8 مہینے کا, 9 مہینے کا, آپ اس کو کھڑے ہو کے سکھاتے ہیں چلنا, اس کو لے کے دیتے ہیں مختلف سپورٹ چیزیں اور اس کو چلنا سکھاتے ہیں. جو نہیں سیکھتا وہ گرتا ہے, جو سیکھتا ہے وہ چل پڑتا ہے. سادہ سی بات ہے. کون سا کام ہے دنیا میں جو سیکھے بغیر آسان ہو, مشکل نہ ہو؟ ہر کام جو نہیں سیکھتے وہ مشکل ہے, اور جس کام کو سیکھ لیتے ہیں وہ آسان ہے. اب آپ میں سے کوئی کسی کو پکڑ کے باکسنگ میں کھڑا کر دے تو آپ اندازہ کر لیں کہ عاشر ہو جائے گا, مشکل ہے. مگر اس باکسروں کو دیکھیں جو آپس میں میچ کرتے ہیں, ایک گھوسا نہیں برداشت ہوتا, مشکل ہے. ایک تھپڑ برداشت نہیں ہوتا کسی سے, اور وہ کتنے گھوسے کھاتے ہیں اور کتنا مارتے ہیں, کیا حالت ہوتا ہے باکسنگ میں. ان کے لیے پوچھو. میں نے کئی بچوں کو کہا, ہمارے ڈاکٹر منصور صاحب ہیں امریکہ میں, ان کا بیٹا ہے مبین, بہت زبردست باکسر ہے, بہت زبردست باکسر. میں نے کہا بیٹے آپ کو چوٹ نہیں لگتی جب اتنے زور زور سے مکے مار؟ کہتے ہیں نہیں میں انجوائے کرتا ہوں. میرا مقصد بات کا یہ ہے کہ جب آدمی مشکل سے مشکل چیز بھی سیکھتا ہے, پریکٹس کرتا ہے, وہ مشکل نہیں رہتی, آسان ہو جاتی, بلکہ انجوائے کرتا ہے. یہ کمپیوٹر ہے, میں نے نہیں سیکھا, میں کمپیوٹر یوزر نہیں ہوں, میں ایک جملہ بھی ٹائپ نہیں کر سکتا, میرے لیے مشکل ہے. میں کہوں گا مشکل ہے. مگر چھوٹے چھوٹے بچے چھوٹی عمر میں وہ کمپیوٹر چلاتے ہیں, سیل فون یوز کرتے ہیں, وہ کمپیوٹر یوزر ہیں, سارے پروگرام چلاتے ہیں, ان کے لیے مشکل نہیں ہے. تو لہٰذا یہ میں نے اس بات کو سمجھایا کہ کوئی چیز مشکل نہیں, کوئی چیز مشکل نہیں دنیا میں. ہوائی جہاز چلاتے ہیں, آپ کے لیے میرے لیے مشکل ہے, پائلٹ کے لیے مشکل نہیں ہے. گاڑیاں چلاتے ہیں, کاریں چلاتے ہیں, سارے دنیا کا سارا دنیا کا سارا کام کرتے ہیں. سو جو آدمی کرتا ہے اس کے لیے مشکل نہیں, جو نہیں کرتا اس کے لیے مشکل ہے. یہ سمپل خلاصہ ہوا. یہی پوزیشن آداب شریعت کا ہے. جو ادب نہیں سیکھتا اس کے لیے مشکل ہے, جو سیکھتا ہے اسے ادب میں لذت آتی, اس کے لیے ادب اتنا آسان ہو جاتا ہے, پانی پینے سے بھی زیادہ آسان. جیسے آپ پانی پیتے اور حلق میں اترتا ہے ٹھنڈا پانی اور آپ کو کیف و سرور دیتا ہے. گرمی کے موسم میں شدت کی پیاس ہو, گرمی کا موسم ہو, اور ٹھنڈا پانی یا ٹھنڈا مشروب پیئے تو کتنا خوشگوار لگتا ہے. اللہ گواہ ہے, آداب اس کے حکم کے بجا لانا ادب والوں کو اتنی لذت دیتے ہیں, اتنا سرور دیتے ہیں, اتنی کیف دیتے ہیں, اتنا مزہ دیتے ہیں زندگی میں. تو یہ اعتکاف اور یہ جو پورے ورک شاپس ہیں اسپریچول, یہ سیکھنے کے لیے. کتنے لوگ سپیکر بنتے ہیں یہیں اسی منہاج القرآن میں. کتنے لوگ ہیں جن کو کہیں کہ بیٹے اس موضوع پر گفتگو کرو, وہ کہتا ہے مشکل ہے, میں شائی ہوں, میں بات نہیں کر سکتا. اور جو سیکھتے ہیں پھر وہ سپیکر بن جاتے ہیں, وہ خطیب بن جاتے ہیں. تو علی ھذا القیاس یہ ایک نظام ہے, اللہ پاک نے زندگی کا نظام ایسا بنایا ہے. ہر کام جو بندہ نہیں سیکھتا اس کے لیے مشکل ہے, جو سیکھتا ہے, عمل کرتا ہے, عادت بناتا ہے, اس کے لیے مشکل نہیں ہے. اب جب یہ نقطہ آپ سمجھ گئے اور یہ جواب آپ کو مل گیا کہ کوئی چیز مشکل نہیں ہے, یہ صرف ہمارا اپنا ایک تصور ہے, چونکہ ہم اس کو کرتے نہیں ہیں یا کرنا نہیں چاہتے, پریکٹس نہیں کرتے, تو پھر مشکل لگتی ہے.
اور جو عمل درآمد کرتے ہیں پھر ان کے لیے مشکل نہیں ہوتی۔ اب جیسے میں نے عرض کیا نماز اور عبادات کے سارے آداب ہیں، ان کی حفاظت کرنا تقویٰ ہے۔ اس طرح اپنی زندگی کے جو اعضاء ہیں جسم کے، ان کے بھی آداب ہیں، یعنی ان اعضاء کے استعمال کے آداب۔ کان سے شروع کرتے ہیں، کان کہاں استعمال کرنا ہے کہاں نہیں کرنا، اس کا کیا ادب ہے۔ کان کیا سنے اور ہمارا کان کیا نہ سنے، اس روحانی نظم کو زندگی میں اپنانا ہے۔ سنے، کیا سنے؟ اللہ کا کلام سنے، قرآن سنے، اللہ کا ذکر سنے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث اور آپ کا فرمان سنیں، اولیاء صالحین کی باتیں سنیں، نصیحتیں سنیں، اچھائی بھلائی کی باتیں سنیں، اور ہر اگلی بات دنیاوی امور میں ہر وہ بات سنیں جس بات کے اندر برائی نہیں ہے، ہر وہ بات سنیں جس میں برائی نہیں، اچھائی کی بات سنیں، بھلائی کی بات سنیں۔ ایک معیار قائم ہو گیا نا۔ اب اگر اس معیار سے ہٹ کر، آپ دیکھیے قرآن بھی آ گیا، حدیث نبوی بھی آ گئی، اولیاء صالحین کی باتیں بھی آ گئی، نصیحت اور بھلائی اور وعظ اور تبلیغ اور خیر کی باتیں بھی آ گئی، باقی رہ گئی دنیا اور دنیا داری۔ اس کے ساتھ آپ نے زندگی گزارنی ہے نا، اس میں ایک معیار ہے صرف، اس میں خیر سنیں شر نہ سنیں، بس۔ اس کو دنیا کی زندگی پہ اپلائی کر لیں، خواہ بیوی بچوں کے ساتھ آپ گفتگو کر رہے ہیں، دوستوں کے ساتھ کر رہے ہیں، کاروباری پارٹنرز کے ساتھ کر رہے ہیں، شاگردوں سے کر رہے ہیں، فیملی سے کر رہے ہیں، سوسائٹی میں جہاں بھی کر رہے ہیں، آپ کا کان اللہ نے شر سننے کے لیے نہیں بنایا، گناہ سننے کے لیے نہیں بنایا، خیر سنیں اور کیا نہ سنیں، اس حد کو قائم کرنا ہے۔ یہ شعور ہونا چاہیے کہ کیا نہ سنیں، جھوٹ نہ سنیں، غیبت نہ سنیں، چغلی نہ سنیں، لغویات نہ سنیں، ایک دوسرے کی عیب جوئی نہ سنیں، دوسرے پر الزام تراشی نہ سنیں۔ جہاں بات غیبت کی، چغلی کی، عیب کی، گناہ کی، کان بند کر دیں، اٹھ جائیں، اس کو روک دیں۔ آپ کے اپنے، اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ کیسے نہیں سننا۔ اول تو آپ کی زندگی ایسی ہونی چاہیے کہ آپ کے سامنے کوئی کسی کی غیبت کر ہی نہ سکے، سو کان کو غیبت سننے کو ملے گی ہی نہیں۔ اللہ کا شکر ہے ہماری اپنی زندگی میں، آپ صبح و شام میری اپنی مجالس کو دیکھتے ہیں، میری مجالس میں کسی کو جرأت ہوتی ہے، آپ رفقا ہیں، مرکزی قائدین ہیں، انتظامیہ کے لوگ ہیں، تنظیمات کے لوگ ہیں، کسی کو جرأت ہوتی ہے کہ میری مجلس میں کوئی بیٹھ کے کسی کی چغلی کرے، غیبت کرے، جھوٹ بولے، اتہام لگائے، الزام لگائے، کسی کے بارے میں منفی بات کرے؟ جرأت نہیں ہوتی۔ ہم کسی کو موقع نہیں دیتے زندگی میں کہ کوئی ایسا کرے، سو ہمارے کانوں کو تکلیف ہی نہیں ہے کہ ہم انگلیاں اس میں گھسیڑیں۔ وہ کوئی غیبت کرے گا ہی نہیں ہمارے سامنے، تو کان کہاں سے سنیں گے غیبت، کہاں سے چغلی سنیں گے؟ یہ جو ہوتا ہے، ہم کان دیتے ہیں کسی کو۔ جو لوگ آپ کی مجلس میں کسی کی غیبت کرتے ہیں، چغلی کرتے ہیں، اس کا قصور بعد میں ہے، غیبت کرنے والا قصوروار بعد میں بنتا ہے۔ چغلی کرنے، بہت سے لوگ ایک دوسرے کو ایک دوسرے کی شکایت سناتے، فلاں نے یہ کہہ دیا، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں کی یہ بات آپ نے سنی، کس سے کہانیاں زندگی میں، اور ہمارے کان دستیاب ہیں، اویلیبل ہیں۔ غیبت کرنے والا، چغلی کرنے والا، منفی باتیں کرنے والا، کذب افتراء پردازی کرنے والا، جھوٹ بولنے والا، بعد میں اس کا مواخذہ کریں۔ پہلا مواخذہ اپنے کانوں کا کریں کہ آپ نے اس کو موقع دیا، ایسی مجلس فراہم کی، آپ نے اپنی طبیعت اس کے سامنے ایسی رکھی، اسے یہ احساس ہوا کہ میں جھوٹ بولوں گا، غیبت کروں گا، چغلی کروں گا، بات کو بڑھا کے کروں گا، تو یہ وہ جگہ ہے جہاں بات سن لی جائے گی، ان کانوں میں میری بات چلی جائے گی۔ آپ کان نہ دیں کسی کو جرت نہ ہونے دیں کہ کوئی آپ کے سامنے کسی کی غیبت کرے، چغلی کرے، جھوٹ بولے، تہمت لگائے، برائی کرے۔ جب آپ کسی کو یہ موقع نہیں دیں گے تو کانوں میں جھوٹ، گناہ نہیں جائے گا۔ جب گناہ نہیں جائے گا، وہ اپنے ذہن اور دل و دماغ کو متاثر نہیں کرے گا۔ یاد رکھ لیں، جو بات کان میں چلی گئی، ہو نہیں سکتا کہ وہ ایک ایک قطرے کی طرح آپ کے من کی زمین کو متاثر نہ کرے۔ جو کان میں چلی گئی اس نے اپنا اثر کرنا ہی کرنا ہے،
کب کرتی ہے؟ سال لگا لے، کئی سال لگ جائیں، مہینے لگ جائیں، مسلسل جس کان میں گناہ جاتا رہے گا اور جو کان گناہ کو سنتے رہیں گے، غیبت کو سنتے رہیں گے، چغلی کو سنتے رہیں گے، شکوہ شکایت سنتے رہیں گے، بہتان الزامات سنتے رہیں گے، کتنی وقت تک آپ کی طبیعت دفاع کرے گی اس کے اثر سے؟ نہیں کر سکتے، الٹیمیٹلی متاثر ہوں گے۔ نتیجہ کیا؟ کان نے گناہ کیا تھا، پھر وہ گناہ دماغ تک جا پہنچا، پھر دل میں نفاق آ گیا، وہاں تک جا پہنچا، الٹیمیٹلی وہی بات آپ زبان سے کرنے لگیں گے۔ جو سنتے رہتے تھے پھر آپ وہ کہنے لگیں گے، تو سارے اعضاء گناہ میں شریک ہو گئے۔ ایک عضو سے سنیں، سمجھیں، گناہ داخل ہوا، اس نے سارے من کو پراگندہ کر دیا اور پلٹ کے پھر آپ کی زبان پر بھی آ گیا۔